نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وأنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو گزشتہ جمعہ بھی پڑھنے کا موقع ملا، سعادت حاصل ہوئی، تو اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں سیاست انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے. بنی اسرائیل کہنے کہتے ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام یہ یعقوب ہے اور اسرائیل ان کا لقب ہے، اور اسرائیل کا معنی ہوتا ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ. ان کی اولاد میں سب سے پہلے سیاست میں حضرت یوسف علیہ السلام آئے ہیں. اس کے بعد اور انبیاء آئے ہوں گے. پھر زیادہ جن کا چرچا ہوا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے انبیاء علیہ السلام سیاست میں آئے، اور پھر ایک نامور نام آیا جو اللہ کے نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام. پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا. تو بنی اسرائیل میں سیاست انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے. تو یہ سیاست یہ دین کا ایک عظیم حصہ ہے اور انبیاء علیہ السلام کی یہ وراثت ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک نبی کا انتقال ہو جاتا تھا تو بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ اور نبی بھیج دیا کرتے تھے، لیکن میں خاتم الانبیاء ہوں، میرے بعد نبی تو نہیں آئیں گے لیکن خلفاء آئیں گے.
آج جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلامی سیاست کا ایک سنہری دور ہے، اور اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ تو میں اس کا تذکرہ اس وقت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لا چکے تھے۔ اہل مدینہ کو اس سے پہلے قیادت کی تلاش تھی، تو کوئی قیادت ہو جو اس علاقے کی سیاست کو سنبھالے، اور اس کے لیے ان کی نظر انتخاب عبداللہ ابن ابی پہ پڑ رہی تھی، اور تقریباً اس کو اس علاقے کے لیے قائد گویا کہ طے کر لیا گیا تھا۔ بس تاج پہنانے کی بات رہ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ مسلمانوں کے تو آپ بڑے تھے ہی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کے لوگوں کے سامنے ایک تحریری معاہدہ پیش کیا، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت کو اور آپ کی بادشاہی کو تسلیم کیا گیا، اور اس میں اس علاقے کے جتنے لوگ ہیں ان کو شامل کیا گیا، اور مسلمان مہاجرین و انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس میں آ گئے۔ یہود کے 3 قبیلے تھے، وہ یہود ہر قبیلہ اپنے قبیلے کی حیثیت سے اس معاہدے میں آ گیا۔ اس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اسلامی ریاست کا آغاز ہوا۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سب سے زیادہ قریب تھے۔ یوں سمجھیے کہ آپ کا اور حضرت علی کا ایک عرصے سے گھر ہی ایک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال فرما گئے تھے، اور آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، در یتیم تھے بلکہ یوں کہیے، اور آپ کی کفالت آپ کے دادا نے کی تھی، لیکن ابھی آپ کی عمر 12 سال بھی نہیں ہوئی تھی کہ دادا کا بھی انتقال ہو گیا، اور آپ کے چچاؤں میں سے کفالت کرنے والے پھر ابو طالب تھے۔ ابو طالب حضرت علی کے والد ہیں۔ تو اس طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور حضرت علی کا گھر ایک ہی ہے۔ اور غزوہ بدر کے بعد پھر حضرت فاطمہ کی سے نکاح بھی ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، تو اس طریقے سے داماد بھی بن گئے۔ تو حضرت عثمان ذو النورین ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور داماد بھی ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر کے فرد کی حیثیت حاصل تھی۔ تو یوں کہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اس سلطنت میں شہزادے تھے، کیونکہ جس گھر میں حکومت ہوتی ہے اس گھر کے جو افراد ہوتے ہیں وہ عام رعایا کی طرح نہیں ہوتے، ان کا مقام عام رعایا سے برتر سمجھا جاتا ہے۔ وہ شہزادوں کی طرح تھے، اس گھر کے اندر ہی حکومت تھی۔ تو حضرت علی نے جب سے اسلامی ریاست بنی اس وقت سے حضرت علی کا اسلامی ریاست سے اور اسلامی سیاست سے رشتہ جڑ چکا تھا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے اتفاق سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، اور پہلے خلیفہ بھی ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد جتنے بھی اہل ایمان ہیں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے قیامت تک، اور جتنے بھی صلحاء ہیں، جتنے صحابہ ہیں، انبیاء کے بعد سب سے اونچا اور اعلیٰ اور افضل مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کے بھی ساتھ رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت قریبی تعلق تھا اور گھریلو تعلق تھا۔ 6 مہینے حضرت علی کے ایسے گزرے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، جس میں حضرت فاطمہ زندہ رہیں اور بیمار رہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تیمارداری کرتے رہے، اور ان کی خدمت کرتے رہے۔ ان کا زیادہ وقت حضرت فاطمہ کی خدمت میں اور تیمارداری میں گزرتا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ خاتون اگر بیمار ہو، خامن خدمت کر بھی رہا ہو، تو گھر کی خواتین کی بھی ضرورت پیش آتی ہے کہ گھر کی کوئی خاتون ہو وہ خدمت کرتی رہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ تھی، ان کا اسم گرامی تھا اسماء بنت عمیس۔ یہ پہلے حضرت جعفر کی بیوی تھی، اور سن 7 ہجری میں حضرت جعفر کی شہادت ہوئی اور یہ بیوہ ہو گئیں، تو عدت گزارنے کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے نکاح کر لیا تھا، اور حضرت جعفر کی جو اولاد ہے وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی کفالت میں آ گئی تھی، اور حضرت جعفر کی جو اولاد ہے وہ ابو بکر کی سوتیلی اولاد ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے ہیں، تو اس طریقے سے ان کی رشتہ داری لگتی ہے۔ اور حضرت اسماء بنت عمیس پہلے حضرت علی کی بھابھی تھیں، بھائی کی بیوی تھیں، اور بعد میں پھر حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی ہوئیں۔ تو یہ اس 6 مہینے کے عرصے میں اسماء بنت عمیس یہ حضرت فاطمہ کے ساتھ رہی ہیں، اور 6 مہینے یہ بھی خدمت کرتی رہی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کرتی رہی ہیں، اور حتیٰ کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے غسل میں بھی شریک ہوئی ہیں، ان کے کفن میں بھی شریک ہوئی ہیں، ان کی جنازے کی چارپائی مخصوص انداز سے تیار کی گئی تھی، اس چارپائی کی تیاری میں بھی شامل تھی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کتنا قریبی تعلق تھا کہ 6 مہینے حضرت ابو بکر صدیق کی اہلیہ محترمہ، ان کی بیوی، وہ مسلسل حضرت علی کے ساتھ تعاون کرتی رہی، اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا ان کی خدمت یہ کرتی رہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے معاون تھے، ان کے قریبی تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ تو حضرت علی کا تعلق بہت زیادہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے دور میں مشاورت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، اور خاندان نبوت میں 2 شخصیات ایسی ہیں جن کے علم پہ
اور ان کے مشورے پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ اعتماد تھا۔ ان میں سے ایک شخصیت حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 12-13 سال کی عمر میں تھے، لڑکوں میں شمار ہوتے تھے، بڑی عمر کے لوگوں میں سے نہیں تھے، لیکن تسلسل سے علم حاصل کرتے رہے اور ان کی علم کی ترقی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا بھی دی تھی۔ اس لیے ان کا علم بہت گہرا علم تھا۔ اور ایک مرتبہ بعض لوگوں کو حضرت عمر کی جو شورا تھی جن کو بلا کے عام طور میں مشورہ کرتے ہوتے تھے، وہ عموماً بدریین بڑی عمر کے لوگ ہوتے تھے، ان میں ایک نوجوان یہ ہوتے تھے۔ اس لیے بعضوں کو یہ ناگوار بھی تھا کہ ہم بڑی عمر کے لوگوں میں یہ نوجوان بٹھا دیا، اور اس عمر کے ہمارے بیٹے بھی ہیں، پھر ان کو بھی بٹھا لینا چاہیے۔ تو ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایسا علمی سوال کیا مجلس میں جس میں سب بزرگ بدریین تشریف فرما تھے، لیکن اس سوال کا جواب کوئی بزرگ صحابی نہیں دے سکے۔ اس سوال کا جواب صرف عبداللہ ابن عباس نے دیا، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ جو بات عبداللہ ابن عباس نے کہی ہے میرے ذہن میں بھی یہی بات ہے۔ تو ان کو دکھا دیا کہ میں نے اس کے علمی مقام کی وجہ سے شامل کیا ہے، اس کا لڑک پن نہ دیکھو بلکہ اس کا علم دیکھو۔ اور دوسرا، خاندان نبوت میں جن کا مقام بہت اونچا تھا مردوں میں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مشوروں پر بھی بہت زیادہ اعتماد کرتا تھا۔ خاندان نبوت میں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گہرا علم دیا تھا، وہ ان میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ، ان کا علم کا مقام دونوں کا ہی بہت اونچا ہے، اور ان میں آپس میں مماثلت بھی ہے۔ کوئی نوعمری میں کسی کی بڑے کی تربیت میں چلا جائے تو اس تربیت کے آثار اس پہ بہت زیادہ گہرے ہوتے ہیں اور اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ گئے، اور بچپن میں ہی ایمان انہوں نے قبول کیا، اور ابتدائی ایمان لانے والوں میں یہ شامل تھے۔ اور جس دن نبوت کا اعلان ہوا اس دن وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور جس دن آپ کی تدفین ہوئی تدفین میں بھی اس دن وہ شامل تھے۔ اور عورتوں میں سے حضرت عائشہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ کم عمری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی ہے، اور کم عمری میں جو تربیت ہوتی ہے اس کے اثرات اور اس کے فوائد حضرت عائشہ میں بھی پائے جاتے تھے۔ اور خلفائے راشدین، ازواج مطہرات، خصوصاً ام المومنین حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ سے استفادہ کرتے رہتے تھے۔ تو یہ جتنے بھی خلفائے اربعہ آئے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے اقدامات آئندہ آنے والے خلیفہ کے لیے راستہ بنا کے گئے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بڑھے تو اتنے فتنے اٹھ گئے تھے کہ لگتا تھا کہ اسلام کی کشتی کنارے شاید نہ لگ سکے اور یہ کشتی ڈوب جائے، اسباب کا درجہ یہی تھا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت وہ حوصلہ دیا جتنا حوصلہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی نہیں تھا، کسی میں نہیں تھا۔ انہوں نے 2 سال کے عرصے میں سارے فتنوں کا خاتمہ فرمایا،
اور ایک بہت بڑا فتنہ نئی نبوت کا تھا، مسلمہ کذاب کا تھا، اس فتنے کا خاتمہ بھی ابو بکر صدیق نے کیا، اور اس طریقے سے ایک پرامن جو ہے وہ خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی۔ تو پھر یہ حضرت عمر کے دور میں یہ دونوں اس وقت جو سپر طاقتیں تھیں وہ ٹوٹی ہیں، اور اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ بہت دور تک جا کے بلند ہوا ہے۔ تو یہ حضرت ابو بکر، تو حضرت عمر جو تھے وہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے معاون تھے، اور حضرت ابو بکر کی جو خلافت ہے وہ حضرت عمر کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اور ان دونوں حضرات کی خلافت جو ہے وہ حضرت عثمان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں، اور حضرت عثمان جو ہیں وہ پہلے دونوں خلفاء کے کارناموں میں شریک رہے ہیں، اس لیے حضرت عثمان کو خلافت راشدہ کے 3 دور خدمت کے ملے ہیں۔ ابو بکر صدیق کا دور بھی خدمت کا ان کا ہے، اور حضرت عمر کا دور بھی۔ حضرت حسن کے دور میں تو حضرت عثمان نے جو کارنامے انجام دیے، جو خدمتیں کی ہیں، وہ تو کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ تو یوں کہیے کہ حضرت عثمان 3 خلافتوں کا دور جو ہے اس میں خدمت کرنے کا موقع ملا، اور ان تینوں خلفاء کا جو خدمات ہیں وہ حضرت علی کے لیے آگے راستے ہموار کرنے کا ذریعہ بنی، اور حضرت علی جو ہیں اپنے دور کے تو خلیفہ تھے ہی، پہلے 3 حضرات کے خلافت کا جو دور ہے اس میں بھی یہ لوگ معاون رہے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں جو فتوحات ہوئیں، حضرت عمر کے دور میں جو فتوحات ہوئیں، حضرت عثمان کے دور میں جو فتوحات ہوئیں، ان فتوحات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ وہ حکومت کا حصہ تھے، حکومت کا معاون تھے، حکومت کے وزیر تھے۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن سے اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے اس دن سے اس ریاست کے ساتھ ان کا رشتہ تھا۔ پہلے شہزادے ہونے کا رشتہ تھا، اور اس کے بعد پھر خلافت راشدہ کا 4 خلفاء اپنا دور اور پہلے 3 خلفاء کا دور، ان 4 ادوار میں خدمات انجام دینے کا ان کو موقع ملا ہے۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں میں باہمی تلوار بھی چلی، اور ایسا ہونا ضروری بھی تھا، اس لیے کہ خلافت راشدہ کے دور میں یہ نمونہ بھی ہمارے سامنے آنا ضروری تھا کہ مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے اور اختلاف جنگ تک پہنچ جائے، تو اس میں مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا سامان کیا ہے؟ وہ رہنمائی کا سامان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہمیں ملتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت علی کا دور یہ اسلامی سیاست کے ایک باب کو واضح کرتا ہے، اور اس کے بعد اب ضرورت تھی کہ وہ جو حضرت علی کے دور میں جن مسائل کے واضح کرنے کی ضرورت تھی وہ ہو چکے، وہ مسائل واضح ہو چکے۔ وہ اب ضرورت تھی کہ امت ایک ہو جائے پھر دوبارہ، اور یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کے بچپن میں فرما گئے تھے کہ میرا ممبر پہ بٹھایا ساتھ، اور ساتھ بٹھا کے کہا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ امت کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائیں گے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن نے جو کردار ادا کرنا تھا اس سے خوش تھے، اس کی تعریف کر کے گئے، اور صرف تعریف کر کے نہیں گئے بلکہ شیلڈ دے کے گئے سردار کی، سید سردار یہ لقب دے کے گئے ہیں، خطاب دے کے گئے ہیں حضرت حسن کو۔ اور آج ہمارے یار لوگ جو 5 تن کرتے پھرتے ہیں نا، ان میں سے 1 تن حضرت حسن بھی ہیں۔ کبھی آپ نے سنا حضرت حسن کی وفات کا دن کون سا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا حضرت حسن کی شہادت کو نہیں مناتے، غصے ہیں جس بات
اللہ ہمیں اہل بیت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اہل بیت کا تذکرہ محبوب تذکرہ ہوتا ہے، اس لیے آج میں نے اپنے معمول سے 5 منٹ زیادہ خطاب کیا ہے، تو اس لیے امید ہے کہ اس 5 منٹ کے خطاب کو سے خوشی آپ ہوں گے، انشاءاللہ آپ کو خوشی ہوگی۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آئندہ بھی اسی وقت بیان ختم کیا کروں گا، آئندہ انشاءاللہ اس سے پہلے بیان ختم ہوگا، کہیں آئندہ دیر نہ کرتے رہنا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب